نیکسٹ کوشچن کیا ہے کہ نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت ثابت ہے؟ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث مروی ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا غیر رمضان ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 8 رکعت تراویح کی نماز یا قیام اللیل کی نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ 3 وتر ملا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ کبھی کبھار آپ نے یہ بھی کیا کہ 3 وتر کے بعد 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لیے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ سفر میں تھے یا بیمار تھے تو آپ نے 8 تراویح کے بجائے یا 8 رکعت قیام اللیل کے بجائے آپ نے 4 رکعت جو ہے وہ قیام اللیل کیا، تو یہ ہمیں مل جاتا ہے روایتوں میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول یہی تھا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ یہ تراویح کی نماز ہی اصل میں قیام اللیل کی نماز ہے، یہی تہجد کی نماز ہے۔ رمضان میں کوئی علیحدہ سے تہجد کی نماز نہیں ہے۔ لیکن کیا 8 رکعت سے زیادہ تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہیں؟ جیسا کہ 20 رکعت، 30 رکعت، 36 رکعت، 40 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا، تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پہ علماء کا موقف یہی ہے اور ہمیں یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ دیکھو رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کو یہ خوف لاحق ہو، یہ ڈر لاحق ہو کہ فجر ہونے والی ہے، تو وہ 1 رکعت کے ذریعے سے اس ساری رات کی نماز کو کیا کرے، طاق بنا لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 کر کے رکعتیں پڑھتا رہے اور اسے بھی نہ معلوم ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نوافل کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ تو مسنون عمل، بہتر عمل یہی ہے کہ 11 رکعت پڑھے، افضل یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ یا اسی طرح امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ یا دوسرے ائمہ کا موقف یہی ہے کہ اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے اس معاملے کے اندر۔ تو لیکن اس میں ایک بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 رکعت پڑھی ہیں تو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 11 رکعت کے ساتھ 1/3 رات، نصف رات یا پوری رات قیام کرتے تھے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم 11 رکعت 1 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ اب ایک بندے کا دل ہے کہ وہ مزید قیام کرے، تو اب وہ 11 رکعت اگر اس نے 1 گھنٹے میں پڑھ لی ہیں تو پوری رات جو طاق رات ہے، مثال کے طور پہ آخری عشرے کی رات ہے، تو اس میں وہ کیا کرے، پھر تسبیح پھیرتا رہے، وہ مزید کوئی رکعتیں نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، یہ غلط ہے، ہمارے نزدیک یہ غلط ہے۔ وہ مزید رکعت پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسنون یہی ہے، لیکن اس کے اوپر اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحابہ سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ موطا امام مالک کی اگرچہ روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 11 رکعت کے اوپر انہوں نے صحابہ کو قائم کیا تھا، لیکن بعض دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ 20 رکعت کے اوپر بھی قائم کیا تھا، یعنی بعد میں وہ 20 رکعت بھی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کے لیے لمبا قیام کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو پھر وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ لمبا قیام کرنا اب مشکل ہو گیا۔ بہتر تو یہی ہے کہ ساری رات 8 رکعت کے ساتھ قیام کرے۔ اب کوئی اتنا لمبا قیام کرنے سے تو رہا، نصف رات 8 رکعت کے ساتھ قیام کرے، اتنا لمبا قیام کرنے سے تو کوئی رہا، تو اب کیا کرے؟ کیا وہ رکعت میں اضافہ کر کے جو ہے وہ رات بھر قیام کر سکتے ہیں؟ تو ہماری نزدیک کر سکتا ہے، اور یہی مقصد ہے بیسیکلی 20 رکعت یا 30 یا 36 یا 40 رکعت کا، کہ قیام اللیل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں بھی اور رمضان کی راتوں میں بھی اور عام راتوں میں بھی سب سے زیادہ جس چیز کی فضیلت بیان کی وہ یہی قیام اللیل ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتیں جو ہے وہ قیام میں اور سجدے میں گزارتے ہیں، رات گزار دیتے ہیں۔ اب ہم 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد کہیں کہ جی ہم نے اس کے اوپر تو کوئی اضافہ ہی نہیں کرنا، ہم تسبیح پھیرنی ہے، تو پھر وہ قرآن کی اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا کہ رات جو ہے وہ قیام اللیل میں گزارتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ 8 رکعت کے ساتھ پوری رات قیام اللیل میں گزارتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اس سے بہتر، اس سے بڑھیا کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 1 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں اور آپ مزید رکھتے نہیں پڑھتے، تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ آپ پھر رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں مزید رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ قیام اللیل کریں۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ جب دیکھو کہ سحری ہونے والی ہے تو اس وقت 1 وتر پڑھ کے نماز مکمل کر لو، یعنی رات کی نماز کو طاق بنا لو۔